الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پہلے پارے کا آدھا حصہ ہم نے کل مختصر سبق میں پڑھا تھا۔ یہ پہلے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ فرمایا کہ تمہارے دل اللہ کے احکامات کے آ جانے کے باوجود بھی اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں۔ فرمایا پتھر بہت سخت ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اللہ کے خوف سے پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا نا لینڈ سلائڈنگ، پتھروں کا بکھر جانا، پہاڑ کا گر پڑنا ہے، اچانک راستوں کا بند ہو جانا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ فرمایا بعض اوقات پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پگھل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، یعنی وہ حکم سنتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی نصیحت حاصل نہیں کرتا، کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا، گویا کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کب تمہیں اس بات کی عقل آئے گی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاؤ گے کہ اس کو چھوڑ دو گے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے کلام کو کچھ مان لو جو تمہاری خواہشات کے مطابق ہو، اور کچھ کا تم انکار کر دو جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہو؟ تو فرمایا ایسا نہیں چلے گا، مکمل کا مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تورات اور انجیل، عیسائیوں کے پاس انجیل آئی تھی تو یہودیوں کے پاس تورات آئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کرتے، امیروں کے لیے کچھ اور احکامات بیان کر دیتے، غریبوں کے لیے کچھ اور احکامات بیان کر دیتے، لوگوں کی منشا کے مطابق اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرتے، اور پھر اعلان کرتے ہوا من عند اللہ، یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے ہم نے نہیں لکھا، یہ اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا کہا ہے۔ یعنی امیر کوئی جرم کرتا اس کے لیے کوئی اور حکم ہوتا، غریب کوئی غلطی کرتا اس کے لیے کچھ اور حکم ہوتا، لکھتے وہ لوگ خود تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہوتا تھا جو اللہ کے ذمہ لگاتے تھے۔ اور پھر یہی لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم اس کے بدلے میں جہنم میں جاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، جہنم والی بات غلط ہے، ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں بالفرض تمہاری بات مان لیں، اگر ہم کبھی جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن وہاں رہیں گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کیا تمہیں اس بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ تم کچھ دن جہنم میں رہو گے پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں کس نے اس بات کی خبر دی ہے؟ کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آج یہ جو پچھلی آیت میں نے تلاوت کی فویل للذین یکتبون الکتاب، کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، آج یہ کام ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی۔ البتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے فساد کا دور ہے، آپ یقین مانیں بعض دفعہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کوئی پوسٹ پڑھتے ہیں کسی بھی مسلک کی، اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا کہ بھئی یہ کام کرنا کیسا ہے، یقین جانیے آپ اس کے نیچے کمنٹ پڑھنا شروع کریں تو ہر دوسرا بندہ مفتی ہوگا، ہر دوسرا بندہ، کوئی کہے گا جی یہ حلال ہے، کوئی کہے گا جی حرام ہے، کوئی کہے گا ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا جی ایسا کرنا بالکل جائز ہے، یعنی ہر بندہ مفتی بن جائے گا، بس ہر بندے نے اپنا کمنٹ چھوڑنا ہے۔
اور اپنی طرف سے کہہ دینا ہے کہ یہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں، یہ حلال ہی نہیں، یہ کام بالکل جائز ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل حلال ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہر بندہ، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میں یہ جملہ جو لکھ رہا ہوں، یہ میرے منہ سے جو نکل رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ ہر چیز کو ہر بندہ اپنی مرضی پہ، کوئی حلال کہہ رہا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہے، کوئی جائز کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کہے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جائز یا ناجائز کا معاملہ دیکھا جائے گا دلائل کی روشنی میں، حلال اور حرام کا معاملہ دیکھا جائے گا دلائل کی روشنی میں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کچھ علم نہیں، بس ہم نے اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا ہے۔ تو وہ یہود و نصارہ والی روش آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے۔ کسی بھی پوسٹ کو آپ پڑھیں گے اس کے نیچے مسلمانوں کے ہی کمنٹ ہوں گے، کوئی اس کو حلال کہہ رہا ہوگا، کوئی حرام کہہ رہا ہوگا، کوئی جائز کہہ رہا ہوگا، کوئی ناجائز کہہ رہا ہوگا۔ کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی کسی سے تصدیق نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا، بس اپنا علم جھاڑے گا۔ اور یہ یہود و نصارہ کی ایک بدترین روش میں سے ایک روش۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر دی جائے، لمبی عمر، لو یعمر الف سنہ، 1000 سال کی عمر ہمیں زندگی دی جائے، 1000 سال ہماری زندگی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انہیں 1000 سال زندگی بھی دے دیں تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال ان کو زندگی مل جائے، یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، دین کی طرف نہیں چلیں گے، یہ کفر کے اندر ہی رہیں گے، بلکہ اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے جائیں گے، اپنی نافرمانیوں میں اور بڑھتے چلے جائیں گے، شرک و بدعت کے اندر اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ ہمیں 1000 سال ان زندگی ان کو دے دیں تب بھی یہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچائیں گے۔ بس چاہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات بیان فرمائی کہ یہ چاہتے تو ہیں لمبی عمر مل جائے، لیکن ملے گی نہیں، مل بھی جائے تو یہ اپنی تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ اور 11ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے 12ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی۔ جب قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں بڑے بڑے لشکر، سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ ہوتے تھے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ تو یہود و نصارہ کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ وحی محفوظ طریقے سے آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول سے بھی دشمنی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں سے بھی دشمنی رکھتے تھے، اللہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے نہ رسول کا کچھ بگاڑنا ہے، نہ فرشتوں کا کچھ بگاڑنا ہے، نہ جبرائیل و میکائیل کا کچھ بگاڑنا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنا نقصان کر رہے۔ اور 12ویں رکوع کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے جادو کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کسی پر جادو کرواتے ہیں یہ کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے کسی کے تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے بس یہ اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے بربادی کے۔ یعنی جادوگر یہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں، جادو کرانے والے بھی کفر میں چلے جاتے ہیں، کرنے والے بھی کفر میں چلے جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جادو کروانے والے بھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور دونوں کا آخرت میں سوائے آگ اور جہنم کے کچھ بھی ان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، سارے اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم بعض آیات جو پہلے نازل کر چکے ہوتے ہیں ان کو ہم منسوخ کر کے ان جیسی یا ان سے بہتر آیات نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ دین کے کچھ احکامات ابتداء اسلام میں کچھ اور تھے، جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر بہتری آتی گئی، ایمان پختہ ہوتا گیا، تو اللہ رب العالمین نے احکامات کے اندر تبدیلی فرما دی۔ بہت ساری مثالیں اس کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، دوسرے پارے کے اندر اس کی ایک مثال آ بھی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر دوسری آیت لاتے ہیں، یا کم از کم اس جیسی آیت لاتے ہیں، اس کا حکم اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، تو یہ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی اس بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو کہ کب کیسے کیا چیز نازل کرنی ہے، اس بات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور 14ویں پارے کے ابتدا میں، 14ویں رکوع کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں ہم لوگ جائیں گے، عیسائیوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں، جنت نہ یہودیوں کی ہے نہ عیسائیوں کی ہے، جنت صرف اس کی ہے جو اللہ کی مانے گا اور اس کے رسول کی مانے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، جو اللہ کی بات مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اپنے آپ کہنے سے کہ وہ جنت میں چلا جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے، کسی کے کہنے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے آج تو وہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہونا ہے۔ جو نہیں کرے گا اطاعت، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اطاعت کرے گا اس کے متعلق اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو باتیں کر کر کے اس طرح متنفر کر دینا، مسجد سے دور کر دینا، اللہ کے گھر میں آنے سے دور کر دینا یا منع کر دینا۔ بعض مساجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تم نے رفع الیدین کرنا ہے تو مسجد میں نہیں آؤ، اگر تم نے آمین کہنا ہے تو مسجد میں نہیں آؤ، اگر تم نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے تو مسجد میں نہیں آؤ، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو مسجد میں نہیں آؤ۔ فلاں قسم کے لوگوں کا، فلاں مذہب کے لوگوں کا، فلاں مسلک کے لوگوں کا ہماری مسجد میں آنا منع ہے۔ یہ آپ کو مساجد کے اندر لکھا ہوا ملے گا۔ ایسا کرنا بھی ظلم ہے، اور اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، اس سے متنفر ہونا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کسی کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے۔ کس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کسی کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، تاکہ وہ اس اللہ کے گھر میں آ کر ذکر کرے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگر وہ اس کو آنے سے منع کر رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں بڑا آزمایا، اور وہ ہماری ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ہم نے جب کبھی انہیں آزمایا وہ آزمائش پر پورا اترے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی آزمائش پر صبر کر لے، اللہ کی آزمائش پر صبر کرے۔ تکلیف آئی ہے، اللہ نے کسی بھی طریقے سے آزمایا، مال دے کر اللہ نے واپس لے لیا، اولاد دے کر اللہ نے واپس لے لی، کوئی تکلیف جسمانی دے کر اللہ نے جو ہے اس کو آزمایا۔ کسی بھی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے اور وہ اس پر صبر کر کے آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کر لے، تو پھر وہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اس کی مثال اللہ نے یہاں اس رکوع کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بار آزمایا، بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہم نے انہیں آزمایا، وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، بس پھر جو انہوں نے مانگا وہ ان کو ملتا گیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے اسی پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ آج جو شخص عمرہ یا حج کرنے جائے اس وقت تک اس کا حج یا عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز نہ ادا کرے۔ تو یہ اللہ نے فضیلت عطا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اس گھر کے اندر ایسے شخص کو بھیج
جو تیری مخلوق کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اور وہ مراد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دعا قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، اس کا پھل ہوں، اس کا نتیجہ ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا کہ میں انہیں گناہوں سے پاک کروں اور انہیں ہدایت کی طرف بلاؤں۔ اور 16ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام قبول کر لے، اس پر قائم ہو جائے، پھر اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنی منمانی کرے تو ایسے شخص کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ جہاں والد کو اپنی اولاد کے دیگر معاملات کی فکر ہو، وہاں اپنی اولاد کے دین کی فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی عقائد کی فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کی، آپ کے والد کی، آپ کے دادا کی معبود کی عبادت کریں گے۔ جو آپ کا معبود ہے کون؟ اللہ۔ جو آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے کون؟ اللہ۔ جو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے کون؟ اللہ۔ اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا، یعنی یہ سمجھ گئے کہ میری محنت کام کر گئی، میری اولاد کی اچھی تربیت کام کر گئی، میرے مرنے کے بعد مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر دین کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی ہیں؟ کبھی پوچھا کہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، تم دین کی طرف نہیں جاتے، تم قرآن نہیں سیکھتے، تم دین کو حاصل نہیں کرتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جتنا تمہارے پاس علم ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ہمیں اپنی اولاد کی یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ جائیداد کو کیسے تقسیم کریں گے، ہیں گاڑی کس کو ملے گی، موٹر سائیکل کس کو ملے گی، پلاٹ کس کو ملے گا، پلازا کس کو ملے گا، کوٹھی کس کو ملے گی، دکان کس کو ملے گی، یہ فکر تو ہے۔ کیا یہ فکر بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دین کی فکر کی ہو؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 ماہ کچھ دن تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ بیت المقدس تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے چینج کر کے بیت اللہ کو منتخب کر دیا جائے۔ اہل مدینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اہل مکہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو 16 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی بات کی طرف لٹکا رہتا کہ ہمارا بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا جائے۔ ایک وقت ایسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی تو صحابی جو ہیں وہ گئے مسجد قباء قبلتین کی طرف، جسے آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا لوگوں میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے آپ دیکھیں بالکل اپوزٹ قبلہ ہے، بالکل اپوزٹ، یعنی جیسے یہ مشرق ہے مغرب ہے تو وہ مشرق ہے، اس طرح وہاں شمال اور جنوب کی طرف قبلہ ہے۔ مدینہ میں شمال اور جنوب کی طرف قبلہ ہے۔ تو جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ چینج کیا، اس لیے اس کو قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اور اس میں دونوں طرف آپ کو محراب بنے ہوئے نظر آئیں گے کہ پہلے اس طرف قبلہ تھا اور اب اس طرف قبلہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی منشاء کے مطابق ہی ایسا ہوا، جب تک اللہ نے چاہا بیت المقدس قبلہ رہا، اور جب اللہ نے چاہا تو بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، مدینہ کے اندر یہودی تھے،
انہوں نے اعتراض کیا کہ بھلا وہ کون ہے جس نے تمہارا قبلہ ہی تبدیل کر دیا؟ یعنی تم ایسے شخص کو نبی مانتے ہو جس نے تمہیں بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف تمہارا منہ پھیر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنا نبی کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کا منہ پھیر دے، اللہ جس طرف چاہے لوگوں کو متوجہ کر دے، اللہ جس طرف چاہے حکم دے سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہی کہا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، پیغمبر نے نہیں کہا۔ پیغمبر کی منشا تھی، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا تو پیغمبر نے بھی بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کیا۔ جو اب اللہ کا حکم آ گیا تو پیغمبر اللہ کے حکم کو ماننے کا پابند ہے، اپنی مرضی کا پابند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے رکوع کے یعنی دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرنا، میرے ساتھ نافرمانی نہ کرنا۔ یہ آیت بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اکیلا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اکیلا اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب بندہ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر مجلس، انسانوں کی مجلس سے بہتر کس کی مجلس ہے؟ فرشتوں کی۔ تو اللہ ان سے بہتر مجلس میں انسان کو یاد کرتا ہے۔ تو جو شخص جتنا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ جو اللہ سے اپنا تعلق توڑتا چلا جاتا ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس شخص سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، وضو کرو، نماز شروع کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہی تھی، آپ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی آپ وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اور کسی بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ سب سے زیادہ نماز کے لیے فکر مند ہوتے۔ اور آج ہم لوگ اتنے ہی زیادہ غافل ہیں نماز سے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی آئے، ادھر ادھر کی خاک چھانتے رہیں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، مصیبت پر صبر نہیں کریں گے، واویلا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، صبر نہیں کریں گے۔ اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی۔ ایسی صورت میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ انسان جب ہر طرف سے خاک چھان کے بے یار و مددگار ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف آتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا جیسے اس کو تکلیف اور مصیبت آئی تھی پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا۔ جب یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا اللہ اس کے سارے مسائل حل فرما دیتا۔ اللہ نے اسی رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی اولاد کا نقصان دے کر، کبھی مال کا نقصان دے کر، کبھی تجارت میں نقصان دے کر، کبھی پھل میں نقصان دے کر، مختلف طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تم صبر کرو گے، شکر ادا کرو گے، ہم اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ناشکری کرنے کی بنا پر اللہ کے نافرمان ضرور ٹھہرو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کا ذکر کیا کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صفا مروہ کا طواف لازمی کرے، یعنی وہاں پر سعی لازمی کرے۔ جب تک وہ وہاں کی سعی نہیں کرے گا اس کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اور اس کے چوتھے رکوع میں، دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اور اس کے اندر ہر شے کا تذکرہ کیا اور فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کبھی سمندر کا سفر کرتے ہیں، وہاں غور و فکر کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو، اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو پانی کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے، کون ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا جہاز یوں ہوتا ہے، بڑا سے بڑا جہاز بھی یوں کراس میں ہوتے ہیں، بالکل گول بنا ہوا ہوتا ہے، لمبا نیچے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ کس نے کھڑا کیا وہ اس کو؟ تجری فی البحر بنعمت اللہ، ایک جگہ پر فرمایا تجری فی البحر بامری، اللہ کے حکم سے وہ سمندر کے اندر سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کون ان کو لے کے چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ۔ آسمانوں کے اوپر اڑنے والے جہازوں کو کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کے نظام کو کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے چوتھے رکوع کی ابتدائی آیت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا۔ اسی چوتھے رکوع کے اینڈ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے سلسلے بنا لیتے ہیں، آج دیکھیں نا ہر بندے نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، میں فلاں سلسلے سے ہوں، میں فلاں سلسلے سے ہوں، میں فلاں سلسلے سے ہوں، اور سلسلے والے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دامن نہ چھوڑیں، آپ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے
استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں کے پیچھے لوگ چلتے ہوں گے، جن کا سلسلہ بنایا ہوگا، جن کا دامن پکڑا ہوگا، وہ وہاں کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ دنیا میں انہی لوگوں نے راستے دکھائے ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب جنہوں نے سلسلہ بنایا تھا، جنہوں نے دامن پکڑا تھا، جو پیچھے چلے تھے، جنہوں نے ساری زندگی کھپا دی تھی، جب یہ دیکھیں گے کہ حضرت صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، فلاں صاحب اپنا دامن ہم سے چھڑا رہے ہیں، تو اب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ایک مرتبہ ہم ان سے ایسے ہی الگ ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی ان کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے کہا ہمارے پیچھے چلو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، قبر میں تمہیں چھڑائیں گے، حشر میں تمہیں چھڑائیں گے، جہنم سے تمہیں بچائیں گے، جنت میں تمہیں داخل کریں گے، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ ہمیں بھی واپس بھیج دے، ان کو بھی واپس بھیج دے، تاکہ ہم بھی دنیا میں جا کر ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں جیسے انہوں نے آج ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جا کر اس چوتھے رکوع کو لازمی پڑھیے گا، دوسرے پارے کے اس چوتھے رکوع کو، سورہ بقرہ کا 20واں رکوع بنتا ہے، دوسرے پارے کا چوتھا رکوع بنتا ہے، اس کا لازمی طور پہ مطالعہ کیجئے گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے بنائے ہوئے سلسلوں کے متعلق بڑی سخت قسم کی آیات ہے، بڑی سخت قسم کی اور واضح قسم کی۔ قرآن کسی مسلک کا، کسی قوم کا، کسی مذہب کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ ذرا اس پر غور و فکر کیجئے گا، انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے۔ کوشش ہوتی ہے کہ پورے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے، مگر اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو سب ساتھی پھر پریشان ہوتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سبق چلتا رہے تو انشاءاللہ ایک دن ہم آخر تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔